السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ذرا ایران کے حوالے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران کا اور امریکہ کا جو ایک ٹینشن لیول ہے وہ کافی بڑھا ہوا تھا۔ ٹرمپ کے دوران تو تھا ہی، لیکن ایک ٹگ آف وار جس طرح کہہ رہے ہیں نا، کہ ایک سمجھ لیں کہ کولڈ وار ٹائپ، ایک سرد مہری سی وہ ساری چل رہی تھی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کون توڑے گا، اور جسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہو ول بلنک فرسٹ۔ تو یہ دیکھا جا رہا تھا دونوں طرف سے میکسملسٹ پوزیشنز جو تھی وہ لی جا رہی تھیں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب دیکھتے ہیں کہ کون بچ کرے گا اور کون بلنک کرے گا۔ تو آج پتہ چل گیا کہ کس نے بلنک کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج امریکہ نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم تیار ہیں ایران کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایران سے بات نہیں کریں گے، ایران کو پہلے تمام جو اس کی جے سی پوآ کی جو ڈیل کی تمام جزیات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ ایران کا دوسری طرف یہ کہنا تھا کہ جناب ہم اپنی طرف سے عمل کر رہے ہیں، امریکہ اس میں سے نکلا تھا، اب امریکہ کو ہی واپس آنا پڑے گا تو پھر بات کریں گے، کیونکہ آپ تو اندر ہے نہیں ڈیل کے اندر، تو ہم آپ سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹ واز فیئر انف۔ لیکن امریکہ کی ظاہر ہے کہ اپنی ایک دھونس بھی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، آپ پہلے تمام تر جو شرائط ہیں ان کو پورا کریں۔ اب وہ جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا، لیکن آج پھر آ کے انہوں نے یو ایس ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب ہم تیار ہیں، اور یہ جو پوری ایک ڈپلومیسی ہے اس کو جمپ سٹارٹ دینے کے لیے ہم ایران کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایران کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں P5+1 ان کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایران نیوکلیر ڈیل جو ہے اس کو ہم بچانا چاہتے ہیں، اور تاکہ اس کو ہم یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلویج کرنا چاہتے ہو، اس کو کسی طریقے سے بھی کسی بھی ایسے اینڈ پہ نہیں لے کے جانا چاہتے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اب انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک ایسی انویٹیشن جو ہمیں یورپین یونین کی طرف سے یا P5 کی طرف سے دی جائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، تاکہ ہم سب مل کے یہ جو معاملات ہیں ان کو حل کر سکیں۔ اب P5 میں آپ کو پتہ ہی ہے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ شامل ہیں، اس میں جو سیکورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں امریکہ ہے، رشیا ہے، یو کے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جرمنی ہے۔ یہ P5+1 یعنی جرمنی جو ہے وہ اس میں P5 میں نہیں ہے، اس لیے اس کو P5+1 کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ایران کے لیے بہت مشکل صورتحال بنی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن ایران کی جو ڈپلومیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو دیٹ ڈپلومیسی، انہوں نے جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا اس کو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو انہوں نے مجبور کر دیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے، اور انہوں نے یہ مجبوراً یہ مان لیا کہ ایران کے ساتھ بات کرنے میں ہی فائدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وی ول سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک، کیونکہ اس کا بغیر اس کے دوسری کوئی آپشن ہے نہیں۔ جو فرسٹ سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اٹ از اے میننگ فل اسٹیپ، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا محتاط بھی رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ بات ہوئی ہے تو جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل فار پولیٹیکل افیئرز ہیں یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے، مورا ان کا نام ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ میں انویٹیشن دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہم جلدی ہی اس کے معاملے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں گے، اور باقی جو P5+1 ہیں ان کی میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یہ 3 ممالک سے پہلے ان کی میٹنگز چل رہی تھیں امریکہ کی، جس میں انہوں نے یہ سوچا کہ کیسے ان کو ہینڈل کیا جائے، کیونکہ ایران میں بڑا زبردست قسم کی وائبس آ رہی تھیں، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو انسپیکٹرز ہیں IAEA کے ان کو آہستہ آہستہ کٹ ڈاؤن کر دیں گے، ان کی جو انسپیکشنز ہیں ان کو ہم کم کر دیں گے۔ اب یہ بڑا خطرہ تھا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوکلیر بام بنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بنا رہے ہیں، اور یورینیم انریچمنٹ کے اوپر کافی پڑا ہوا ہے۔ یہ 3.47 جو تھا پرسنٹ اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران جو ہے اسے 20% کے اوپر اس کو انریچمنٹ کو لے آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات جو تھے وہ کافی سیریس ہو رہے تھے، اور اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن آج کوئی اس طرح کا اسٹیپ نہ اٹھاتی تو آئندہ چند دن جو تھے وہ معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جا سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو مائک پومپیو ہوتے تھے وزیر خارجہ ٹرمپ کے، انہوں نے سپٹمبر میں ہی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا جی کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، اور ایران جو ہے
وہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں ہینڈل کر رہا ہے اور وہ خطے میں بہت زیادہ کشیدگی پیدا کر رہا ہے اور بلا 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 وہ جو بھی تھا. اب اس میں انہوں نے آپ کو پتا سنیپ بیک کی بات کی تھی اور سنیپ بیک کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کے جو بیسیکلی وہ ڈیزائن ہی یہ کیا گیا تھا کہ جیسی پوا کا جو ڈیل ہے اس میں ایران جو ہے وہ اپنی ڈیل کے اوپر پوری طرح نہیں اتر رہا ہے, تو اس لیے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی. اب انہوں نے ایک اور کیا, دیکھیں ایک نہ صرف ایک چیز کے اوپر انہوں نے ریلیکس ان کو کیا ہے, بلکہ جو بین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایرانین ڈپلومیٹس کے اوپر لگایا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے لفٹ کر دیا ہے. جو ٹریول ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھی وہ آج انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم وہ بھی ریسٹرکشنز اٹھا رہے ہیں. یہ بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا تحفہ تھا جو انہوں نے جاتے جاتے دیا تھا, بلکہ یہ تو پہلے کی بات ہے, یہ پہلے سے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جو ایرانی جو ڈپلومیٹ تھے یو این میں اور واشنگٹن وغیرہ میں مختلف جگہوں پہ جب ان کو جانا پڑتا تھا تو وہ ان کے لیے بڑے مسائل کریٹ کر رہے تھے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ E3 جو ممالک ہیں یعنی فرینچ ہیں, جرمن ہیں اور برٹش, ان کے ساتھ ان کا آج جو میٹنگ ہوئی اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب ہمیں ایران کے ساتھ ملاقات کرنی پڑے گی, ملاقات کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, ادروائز معاملہ جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ جو کرٹکس ہیں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے بہت زیادہ کنسیشنز دے دی ہیں اور یہ کنسیشنز آپ کو نہیں دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنسیشن نہیں دی, ہم نے کنسیشن جو ہیں وہ کامن سینس کو دی ہیں, ہم نے ایران کو نہیں دی ہے. یہ کامن سینس کا نتیجہ ہے کہ اور اس کا تقاضا تھا کامن سینس کا کہ ہم ایران سے بات کریں اور معاملات کو آگے لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ ہم پھر اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائیں اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو جواد ظریف ہیں ان کا اور کرسٹیان امان پور جو CNN کی بڑی سینئر اینکر ہے ان کا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ یاد آ رہے تھے. یعنی کیا کانفیڈنس لیول تھا ان کا, کس طریقے سے انہوں نے کرسٹیان امان پور کو بیسیکلی ڈیفینس کرنے پہ مجبور کر دیا اور کس طریقے سے انہوں نے, حالانکہ ان کی انگلش ان کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے, لیکن اتنا اچھے طریقے سے, کیونکہ ایک زندہ قوم کی ہے سلسلہ, ان کے پیچھے ایک زندہ قوم کھڑی ہوئی ہے, تو وہ جب بات کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس آرٹیکل میں بھی انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جناب مسٹر بائیڈن آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈیل کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو اس لیے انہوں نے جب یہ کہا تو ظاہر ہے کون کہہ سکتا ہے اس طرح, وہی کہہ سکتا ہے جس کے پیچھے اس کی قوم کھڑی ہوئی ہو, جس کے پیچھے ایک زندہ قوم ہو جو ان کو سپورٹ کر رہی ہو. ہمیں تو ایک فون کال جاتی ہے ٹونی بلنکن کی اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کیا کر دیا ہے, اور ڈینیل پرل کے ساتھ سب کیس آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا. جیسی کال جاتی ہے ہم لیٹ جاتے ہیں, جیسی کال جاتی ہے ہم اگلے دن سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی فریق بنا لیں. یعنی کوئی ہمارے ہاں کوئی قومی حمیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. بھئی امریکن کوئی کھا تو نہیں جائیں گے نا آپ کو, ایران کو کھا گئے, ایران بھی تو ابھی تک سروائیو کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے اس کے لیے مشکلات ہیں لیکن حمیت کی کچھ نہ کچھ قیمت تو دینی پڑتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو مشرف صاحب کو فون جائے اور آپ لیٹ جائیں اور آپ کہیں گے کہ 8 کی 10 کی جو جتنی بھی ڈیمانڈز آپ نے کی ہوئی ہیں مجھے ساری قبول ہیں. تو یہ جو چیز ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج فائنلی یہ ہو گیا نا کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بلنک کر گئے, انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. ان کا جو امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نشہ ہے وہ آج اترا ہوگا نا, جب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ایران کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے, ہمیں بات کرنی پڑے گی. تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے جب ہمیں پتا ہو کہ, اور ہمارے پاس تو ہم تو نیوکلیر پاور بھی ہیں. ایران کے ساتھ تو پرابلم ہی ہے کہ وہ نیوکلیر پاور بننا چاہتا تھا اور ان کو یہ بننے نہیں دے رہے تھے, ہم تو بنے ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود ایران اگر اتنا ریزسٹ کر سکتا ہے اور ان کی ڈپلومیسی میں اتنی جان ہے, ان کے گھٹنوں میں اتنی جان ہے, تو پھر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے. میرا یہ کویسچن ہے, اور میرا یہ جتنے بھی ہمارے وزارت خارجہ کے بابوز ہیں ان سے بھی یہ کویسچن ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں, جہاں پہ بھی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے اندر کا جو کمپلیکس ہے وہ باہر نہ آنے دیا کریں. آپ ایک زندہ قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی چھوٹے ملک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دی اونلی نیوکلیر پاور ان دا مسلم ورلڈ, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں میں جان پیدا کیا کریں, اپنے اندر تھوڑی سی انا, تھوڑی سی خودداری, انا ذاتی طور پہ نہیں لیکن قومی انا جو ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے اگر آپ ڈپلومیسی میں, اگر پاورفل ڈپلومیسی آپ کو آتی ہو اور آپ کے گھٹنوں میں تھوڑی سی جان ہو, تو پھر
بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ بھی آپ مکالمہ کر سکتے ہیں اور اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ آج جو میں نے انٹرویو دیکھا، آپ بھی دیکھیے گا، اور اس سے پہلے جو میں نے ان کا آرٹیکل پڑھا تھا، میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا پہلے ایک ولاگ میں، لیکن ہم لوگ کیوں نہیں اس طرح کر سکتے؟ میرا کویسچن یہ ہے۔ اللہ کرے کہ ایران کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، خطے میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو، اور جو بھی حالات چل رہے ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، تاکہ جو عرب ورلڈ میں اسرائیل کے جو طریقے سے اور ذریعے سے جو کوئی سلسلہ بنایا جا رہا ہے اس کو تھوارٹ کیا جا سکے اور اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔